آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ پاک سعودی تعلقات، یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں خاصے اپ گریڈ تو ہو گئے ہیں، لیکن کیا ہم اس اپ گریڈیشن کا فائدہ اٹھانے کے قابل ہیں؟ صرف سستے قرضے اور رعایتی تیل سے بھی اوپر کچھ اور ہمیں حاصل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہم اس پہ بات کریں گے مختصراً، لیکن آج جو موضوع چھایا ہوا ہے دیگر چینلز پہ بھی، اور ظاہر ہے کہ ہمیں بھی اس پہ توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے IMF کی رپورٹ پاکستان کی گورننس کے بارے میں۔ 3 مہینے بعد ہماری جو وزارت خزانہ ہے، اس نے 186 صفحات کی IMF گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ بالآخر ریلیز کر دی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ IMF کا اصرار تھا کہ $1.2 بلین کی اگلی 2 قسطوں کی ریلیز کے لیے بھیا ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس تبھی ہوگا جب آپ یہ رپورٹ جو ہے ریلیز کریں گے، لہٰذا دل پہ پتھر رکھ کے یہ رپورٹ ریلیز کرنی پڑ گئی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کس قدر کرپشن ہو رہی ہے، اسے ناپنے کا کوئی ظاہر ہے کوئی سائنٹیفک طریقہ تو ہے نہیں، تاہم جنوری 2023 سے دسمبر 2024 تک کے 2 برس میں نیب نے 5.3 ٹریلین روپے مالیت کے جو اثاثے ریکور کیے ہیں، وہ پاکستانی معیشت میں کرپشن کے مسئلے کی محض ایک جھلک ہیں، اور یہ ناسور رپورٹ کے مطابق آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جانب پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان اگر اگلے 5 برس میں گورننس میں سنجیدگی سے اصلاحات کرے تو اس کی قومی آمدنی میں سالانہ 5 سے 6.5% تک اضافہ ہو سکتا ہے، یہ بھی رپورٹ میں کہا گیا ہے۔ رپورٹ میں شکایت کی گئی ہے کہ عدلیہ اور کرپشن کے احتساب کا نظام نہایت کمزور ہے، ہر اقتصادی شعبے میں مخصوص طبقات اور افراد کے لیے مراد کا ایک جال بچھا ہوا ہے، کرپشن کے خلاف کارروائیاں نہ تو سسٹینڈ ہیں اور نہ ہی غیر جانبدار۔ IMF کی رپورٹ کا کہنا ہے کہ ایک کرپشن ہوتی ہے کہ ذاتی فائدے کے لیے اختیارات کا استعمال کیا جائے، لیکن کرپشن کی جو ایک لیتھل قسم ہے وہ یہ ہے کہ سرکاری اور نجی جو ایکٹرز ہیں ان کے درمیان گٹھ جوڑ سے جو ٹھیکے ہوتے ہیں، جو منڈی کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور بعض اوقات پوری حکومتی پالیسیاں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ IMF نے وضاحت کی ہے کہ یہ رپورٹ اس کی 2 فیلڈ ٹیموں نے مرتب کی ہے، اور اس کا فوکس صرف وفاق اور اس کے اداروں کی گورننس کے معاملات تک محدود ہے۔ اس میں صوبائی سطح پہ گورننس کی کیا حالت ہے یا فوج کا گورننس اور معیشت میں جو کردار ہے وہ کیا ہے، وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں ہے۔ جی اچھا، اب اس رپورٹ میں جتنی بھی پوائنٹس ہیں، جو بھی باتیں ریز کی ہوئی ہیں، یہ ہم جانتے ہم سب ہیں۔ اس بار IMF نے ان کو چلے ایک آرگنائزڈ فارمیٹ میں ہمارے سامنے پیش کیا، ایک آئینہ دکھایا ہے ہمیں اور کوانٹیفائی کیا ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کرپشن کی، اگر آپ رپورٹ پڑھیں اور اگر آپ مطلب پاکستان کے نظام کو سمجھتے ہیں تو یہ حیران کن بات بالکل نہیں ہے کہ اس نظام میں کرپشن ہوتی ہے یا یہ نظام کرپشن کو فروغ دیتا ہے۔ It is designed like that۔ شاید میں یہی کہنے والا تھا کہ حیران کن بات ہوتی کہ اس نظام میں کرپشن نہ ہو یا کم ہو، کیونکہ اور اچھا ہر ایک مسئلہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ایک مسئلہ دوسرے مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ، لائک اے چین۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ریاست کا جو رول ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں اوور سائزڈ رول ہے پاکستان کی معیشت میں، وہ بھی ایک طرح سے آپ کی معیشت کو ہولڈ بیک کرتا ہے۔ کیسے؟ 80% جو بینکس کی لینڈنگ ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ ریاست کو۔ بچا کیا؟ 20%۔ آپ کے پاس کیا انسینٹیو بچا ہے؟ اگر میں بینکر ہوں، میرے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ میں پبلک کے لیے یا پرائیویٹ انٹرپرائز کے لیے نئے پیکیجز اور نئے پروڈکٹس لاؤں؟ میرا 80% بزنس تو سرکار کے ساتھ ہے، وہ ویسے ہی چلنا ہے، اس کے بارے میں آپ آئے میرے پاس، نہ آئیں، اکاؤنٹس کھولے نہ کھولے، وہ میرا کام چل ہی رہا ہے۔ نمبر 1۔ دوسری بات کہ ایک تو اسٹیٹ کا کیپچر بھی ہے، لیکن اسٹیٹ کے ادارے کمزور ہیں۔
جو ریگولیٹری ادارے ہیں، اور ایک ریگولیٹری ادارہ نہیں ہے، اس ادارے کے اوپر ایک اور ادارہ ہوگا، وہ اکثر اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں اور کوآرڈینیٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے. میں اب ایک بار پھر واپس آتا ہوں کرپشن کی طرف. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو 5 خرب 5.3 خرب ٹریلین رائٹ، چھوٹی رقم نہیں ہے. یہ صرف وہ ہے جو پکڑی گئی ہے، جو برآمد کی گئی ہے. اور جو رول آف تھم ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ جو نظر آتا ہے، جو پکڑا جاتا ہے، وہ 10% ہوتا ہے. اچھا، وہ جو بارگین کا قانون ہے، پلی بارگین کا، وہ ابھی تک ہے کیا؟ آئی تھنک ہے. تو اس میں بھی اگر 40% فرض کریں پلی بارگین کے تحت سرکار کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، تو باقی 60% بھی اس میں جمع کر لیں. سر 5.3 ٹریلین. اس کو تو آپ جہاں تک پھیلانا چاہیں آپ پھیلا سکتے ہیں نا یار، یہی تو مسئلہ ہے. اگین ایک میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن کر دوں، اور وسعت نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا ہے. بہت لوگ، کیونکہ ظاہر ہے یار 886 پیجز کی رپورٹ ہے، پڑھنی کس نے ہے؟ کچھ لوگوں نے سمریز پڑھی ہے، کچھ لوگوں نے صرف ہیڈ لائن پڑھی ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کرپشن ختم ہو جائے تو 5 سے 6.5% تک آپ کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے سالانہ. وہ پورے پیکیجز آف ریفارمز کی بات کریں، جس میں ظاہر ہے کرپشن ایک بہت بڑا حصہ ہے. there's no two ways about it. اچھا، اب جہاں تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی بات ہے، جب بڈنگ ہوتی ہے آپ کو پریفرینشل ملتے ہیں کہ بھائی اگر مطلب فرض کریں این ایل سی نے بڈ کر دیا، گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ٹھیکہ ان کو ہی ملنا ہے. پرائیویٹ سیکٹر پھر اس میں داخل ہی نہ ہو نا، کیوں داخل ہو؟ رائٹ، ایک یہ پرابلم ہے. دوسرا کہ جو اسٹیٹ، جی شاہ زیب تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آگے ہمیں این بھی لینا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح پہلے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے یہاں کرپشن کا جو ایشو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، بچہ جانتا ہے کیونکہ نظام میں رہتے ہیں، روز اس سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ آئی ایم ایف نے اسے کوانٹیفائی کیا ہے، اور یہ آئی ایم ایف نے کیا ہے، یہ کسی این جی او نے نہیں کیا، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نہیں کیا، یہ یو این ڈی پی نے نہیں کیا. انہوں نے بھی کیا ہے، لیکن آئی ایم ایف نے ایک فورینزک ایگزامینیشن کر کے ایک اپنا ایک ویو دیا ہے جو ہمارا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے، تو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا. ایک ادارے کی صرف اگر ہم بات کر لیں، باقی تو بہت سارے ادارے ہیں ہمارے ہاں. ہم نے دیکھا ہے کہ کرپشن کے اسی ایشو کو ریاست نے کس طرح سے بار بار استعمال کیا. 90 کی دہائی میں اسی کرپشن کی وجہ سے گورنمنٹس کو ڈسمس کیا گیا جواز بنا کے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب نے جس طرح اس ایشو کو لوگوں کی امیجنیشن کیپچر کرنے کے لیے استعمال کیا، اور وہ ریزونیٹ کیا، اور لوگوں نے کہا کہ جی یہی ہمارا اصل ایشو ہے، اسی وجہ سے ہم غریب ہیں، اور کرپشن کو اگر ہم ٹھیک کر لیں تو ہمارا ملک ایشین ٹائیگر بن جائے گا. یہ وہ پوائنٹ آف ویو تھا جس سے لوگوں نے کنیکٹ کیا. اب وہ ریئلسٹک تھا نہیں تھا، وہ ایک خواب تھا کیا تھا، وہ ڈبیٹ ہم چھوڑ دیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ میں صرف ایک ادارے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. یہ مشرف صاحب کے زمانے میں بھی وہ لائے تھے کسی اور نام سے، پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو بار بار کیسے استعمال کیا گیا ہے. تو دیکھیں نا، اس رپورٹ کا ایک جو بنیادی جو پنچ لائن ہے وہ یہ کہ جی پاکستان اس وقت جس حالت میں ہے وہ ایک 70 سال کی کرپشن ہے، لیکن پچھلے چند سال کی چلیں زیادہ ہوگی، اس وجہ سے یہ یہاں پہ ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بہت اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے بیانیے سے ریزونیٹ کرتا ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب یہ کرپشن کے بیانیے کو نیب کے حوالے سے یوز کیا گیا تو سیاست کو تہس نہس کرنے کے لیے، اداروں کو تباہ کرنے کے لیے، اور ہم اس سے کئی دفعہ ہم گھوم کر آئے ہیں اس راؤنڈ اباؤٹ سے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نعرہ ریاست نے استعمال کیا سیاسی جماعتوں کو توڑنے کے لیے، ان کو جیل کرنے کے لیے. بہتری کوئی نہیں آئی. گھوم پھر کے وہی لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک پارٹنرشپ ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے، وہ چل رہی ہے. جو آپ نے بات کی اس کو میں چند جملوں آئی ایم ایف کی زبان میں جو ہے وہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ اور ججوں کے وقار میں کمی آئی ہے، مبہم اور کانٹراڈکٹری قوانین ہیں، عدالتی ڈھانچے میں اختیارات کی واضح تقسیم نہ ہونے کے سبب نہ تو عدلیہ معاشی اور سرمایہ کاری معاہدوں پہ عمل کروا پا رہی ہے، اور نہ ہی پراپرٹی کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کر پا رہی ہے، اور احتساب اداروں کو بھی پوری خود مختاری حاصل نہیں ہے. اور نیشنل کرپشن سرویز جو پاکستان میں ہوتے ہیں ان کا حوالہ دیتے آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ عام آدمی کی نظر میں پولیس، سرکاری پروکیورمنٹ اور عدلیہ ایک ہی خانے میں ہے.
जी देखिए वही बात हुई ना। मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब हमारी सारी तवज्जो करप्शन पे आ जाती है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे सिविल इदारे क्यों नहीं काम कर रहे हैं, कौन हमारी ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है, हमारे सिविल इदारों में घुसा हुआ है जो उनको काम करने नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे सिविलियन इदारे या इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो बड़े मासूम हैं, उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला है, लेकिन हमेशा हम ये कहते हैं कि जब तक हमारे जिसका जो काम है उसको हम नहीं करने देंगे, पार्लियामेंट को रबर स्टैम्प बनाएंगे, अदलिया को काबू करेंगे, मीडिया को बोलने नहीं देंगे, तो ये खराबियां बढ़ती जाएंगी। अगर हम एक निज़ाम को उसमें उसके जो बेसिक डेमोक्रेटिक उसको अगर हम चलने देंगे तो ये खराबियों की निशानदेही होगी, हालात में बेहतरी आएगी। अब हम जो बदतरी की तरफ जा रहे हैं तो रूट कॉज, मेरा बस एक फाइनल पॉइंट ये है, करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उससे कहीं बड़ा इशू हुआ है कि हमारे यहाँ जो सबसे ताकतवर है उसने इस निज़ाम को बिगाड़ा है और उसने करप्शन को फ़रोग़ दिया है। वो जब घूम के आते हैं कि जी हम करप्शन सीधी करने आ रहे हैं, वो मज़ीद बिगाड़ करते हैं। इसलिए हमें इस पूरी डिबेट को ना थोड़ा इस अपने जो 70 साल का एक्सपीरियंस है उससे सामने रख के इसको समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 70 साल के एक्सपीरियंस ने हमें बहुत चीज़ें बताई हैं और एक चीज़ जो हमें बता रही है वो ये है कि करप्शन इज़ नॉट द कॉज, करप्शन इज़ द सिम्टम। ठीक है ना। मसले की जड़ अगेन अब आप इसको कहीं भी फ्रेम करें, मैं किसी एक दहलीज पे सारा इल्ज़ाम नहीं डाल सकता। हम सब ने इसमें भरपूर हिस्सा डाला है, कुछ ने ज़्यादा कुछ ने कम। मेन प्रॉब्लम अगेन इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, एलीट कैप्चर, और एलीट कैप्चर से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, रेगुलेशन के ऊपर, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल हमेशा हम इस पर बात करते हैं, वो है जिसकी 2 चम्मच इस कप में गई हैं, मैं चीनी की बात कर रहा हूँ, राइट। चीनी के भी इन्होंने मिसाल दी है कि 2018-2019 में जो शुगर का क्राइसिस था, जिसके बाद में फिर एक पूरी इंक्वायरी उसके ऊपर बैठी थी, वो एक शानदार मिसाल है इस कैप्चर की कि बिजनेस भी आपकी, रेगुलेशंस और रूल्स भी आप ही बना रहे हैं, राइट। ये मसला है ना। दिस इज अनदर मेजर। पार्लियामेंट में भी आप बैठे हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत पे भी आप मौजूद हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो ज़मीन है उसको भी आप चला रहे हैं। अच्छा, और चल सब कुछ रहा है किस बुनियाद पर? एड हॉकिज्म की बुनियाद पर, कि यार मेरा काम है, कॉल करा दे आगे, ठीक है, वो भी तेरा भाई है, वो भी तुम्हारा भाई है। आपको पता है कि आपने इसकी इलेक्शन लड़वाई है, आप खुद पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपके ताने बाने ब्यूरोक्रेसी हर जगह से मिल रहे हैं, आपने अपना काम करवा दिया। अच्छा, अब कमिंग बैक टू आपका जो पॉइंट था शाहजेब, के नैब, इन सारी इदारों को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया है, इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप ब्लू आइड बॉय हैं पावर सेंटर्स के और आप इस तरह के काम करा रहे हैं, नैब आप पे हाथ नहीं डालेगा। नैब आप पे हाथ उस वक्त डालेगा जब आपकी सियासी लाइन बदल जाएगी। लेकिन फाइल आपकी मुस्तकिल बनती है, फाइल आपकी मुस्तकिल बनती जाएगी, ताकि इन केस के आप लाइन से हट गए या आप कहीं और निकल गए तो फिर नैब हरकत में आ जाता है। तो इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड इट इज इंटरलिंक्ड। हर मसला दूसरे मसले के साथ जुड़ता है। यहाँ पाकिस्तान में हमने ये बार बार ये बात देखी है। इस रिपोर्ट में, जैसे आपने कहा, बहुत लंबी रिपोर्ट है, लेकिन उन्होंने 15 रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपने क्या करना है। सिर्फ मसाइल का अंबार नहीं है, देयर आर सॉल्यूशंस। वी कैन लेट्स टेक अ ब्रेक शाहजेब, और फिर थोड़ा सा सॉल्यूशंस की तरफ है। उज़ैर यूनुस भी हमें ज्वाइन कर रहे होंगे अभी थोड़ी देर में। आलमी मालियाती इदारे IMF की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी निशानदेहियाँ हैं कि पाकिस्तान में क्या गड़बड़ है, लेकिन साथ ही उनकी रिकमेंडेशंस भी हैं, हमेशा की तरह होती हैं। हम अपने मसलों को भी जानते हैं, उसका हल भी हमें पता है। हमारे टॉप जो इकोनॉमिस्ट हैं उस पर वक्तन फ़वक्तन बात करते हैं, इसमें वो बातें दोहराई गई हैं। मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ वो मेंशन करता हूँ। हम जानते हैं कि हमें अपने FBR को ठीक करना है, हमारा जो टैक्स का जो निज़ाम है वो ठीक होकर नहीं देता। बचपन से लेके हम आज तक ये सुनते आए हैं। उसमें बात की गई कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। डिजिटाइजेशन की बात हुई है कि आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, ये जो करप्शन है इसको कम कर सकते हैं। बार बार शफाफियत की बात होती है कि गवर्नमेंट के जो ठेके हैं अगर वो हम सही तरीके से दें, प्रॉपर निज़ाम से दें, जायज़ लोगों को दें तो बेहतरी आती है। आवाम का पैसा जो है वो चंद अशराफिया की जेब में नहीं जाता। ये जो सिस्टमैटिक वीकनेसेस हैं इस रिपोर्ट में इन्होंने ज़ाहिर किए हैं, ये सब हमारा एक एक इकोनॉमिस्ट, हमारे सारे फाइनेंस मिनिस्टर सब जानते हैं कि हमें ये करना है। हम क्यों नहीं कर पाते? ये दिस इज़ अ क्वेश्चन हमारी सिविल मिलिट्री जो अशराफिया है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो मुल्क के फैसले करती है, ये उनको ये जवाब देना है। लेकिन एक चीज़ जो
قدریں نہیں ہے اس میں، وہ یہ کہ ہمارے جو ادارے ہیں، خاص ادارے جو ہیں ہمارے، جیسے ہمارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ہمارے دیگر ادارے ہیں، SIFC کے اس میں بات کی گئی ہے کہ اسے جب لانچ کیا گیا تھا 2023 میں تو کہا گیا تھا کہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی، اور اشارہ تھا شاید عرب ملکوں کی طرف سے۔ تو اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی آپ مہربانی کر کے پہلی سالانہ رپورٹ شائع کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ایسپریشن تھی وہ کس حد تک پوری ہوئی۔ اگر پوری ہوئی ہے تو اچھی بات ہے، صرف MOU سائن ہو رہے ہیں، ڈیلیگیشنز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، تو اس سے تو ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن اگر کہیں بہتری ہے تو لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم نے ون ونڈو آپریشن کیا، انویسٹمنٹ کو آسان کیا، تو وہ لوگوں کو پتہ چلے، ان کا اعتماد بڑھے دوسرے انویسٹرز کا بھی۔ لیکن اب نہیں بتائیں گے تو سوال اٹھیں گے کہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا فیل ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اس رپورٹ میں ہے کہ اگر آپ شفافیت لے کر آئیں تو معاملات کلیئر ہوں گے۔ تو زراعت اس پہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے بریک کے دوران بھی۔ وی ہیو اے گیسٹ، جی وی ہیو اے گیسٹ ہمارے ساتھ عزیر یونس ہے، آپ پرنسپل ہیں آف دا ایشیا گروپ۔ ایشیا گروپ ایک کنسلٹنسی سروس ہے ان کمپنیز کے لیے جو ایشیا میں انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ہمیں تو انویسٹمنٹ تو ہمیشہ چاہیے ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا عزیر، ہے تو کئی سوال، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ایک تو آر وی یونیک، یہ جو IMF کی جو رپورٹ ہے، اگر ہم باقی ایشیا کے ممالک سے یا چلے جنوبی ایشیا یا اس خطے کی ہم بات کریں تو ہاؤ یونیک از پاکستان ان مسئلے مسائل میں، اور دوسرا اس کے ساتھ جو جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی کلائنٹ، یا کیونکہ یقیناً یہ IMF کی رپورٹ ہر جگہ ہی پڑھی جائے گی بزنس اور اکنامک کے حلقوں میں، اگر کوئی فورن انویسٹر، پوٹینشیل فورن انویسٹر یہ رپورٹ پڑھے تو وہ کیا سوچے گا پاکستان میں انویسٹ کرنے کے بارے میں؟ جی شکریہ بہت بہت دعوت دینے کا۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ کہ پاکستان یونیک نہیں ہے۔ یہ ایشوز جسے ہماری انڈسٹری میں فرنٹیئر اکانومیز یا ایمرجنگ اکانومیز کہا جاتا ہے، پاکستان، ویتنام، بنگلہ دیش ایٹسیٹرا، ان میں یہ ایشوز کافی کامن ہیں، بلکہ چین جیسے ممالک میں بھی آپ کو یہ ایشوز جو ہیں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہوئے کافی عرصے سے نظر آتے ہیں۔ جہاں یونیک ہے پاکستان وہ یہ کہ ایشو کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے باوجود جو پروگریس ہونا چاہیے اوور ٹائم، وہ پاکستان میں بنسبت دوسرے ممالک کے کم ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ بنگلہ دیش میں نظر دورائیں تو شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کے کافی کرپشن ایلیگیشن سامنے آئے اس حکومت کے جانے کے بعد، اور اس کے بعد جو انٹرم گورنمنٹ جو بھی وہاں موجود ہے اس نے کافی اچھا کام کیا ہے ان ہولز کو پلگ کرنے کے لیے۔ آپ کے ناظرین کی یاد دلانے کے لیے بھی بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیش بھی IMF پروگرام میں ہی گیا تھا اس کرائسس کے دوران اور اس کے بعد، تو وہاں پر بھی اسی طرح کے ایشوز ہیں۔ چین میں پورا کا پورا ڈیفینس منسٹری کو شی جن پنگ نے ریسنٹلی اپنے جنرلز کو فارغ کر دیا کیونکہ وہاں کرپشن ان کے ڈیفینس سیکٹر میں ایشوز نظر آئے۔ تو پاکستان میں یہ یونیک بات ضرور ہے۔ جہاں تک بزنسز کا تعلق ہے، دیکھیں کافی ساری یہ چیزیں جو ہیں بزنسز کو، انویسٹرز کو معلوم ہیں، لیکن سب سے بڑا ایشو جو پاکستان کے نزدیک جو انویسٹرز فیس کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ کی جو FBR کی اوور ریچ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر، اور جو کمپلیکس ریگولیٹری اور بزنس ریگولیشنز ہیں وہ ایک بہت بڑا بیریئر ہیں، کیونکہ پاکستان میں قوانین بہت زیادہ ہیں، ان کے لوپ ہولز پھر اور بھی بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ انویسٹر کو کہ پالیسی کنٹینیوٹی رہے گی، اسپیشلی جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر کبھی کنٹینیوٹی نہیں ہوتی بلکہ ان سے نیا نیا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑے ایشوز ہیں، اور جہاں تک IMF کی براڈ فائنڈنگز ہیں، ہم میں سے جو لوگ جو فالو کرتے ہیں پاکستان کی معیشت کو، ان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اچھا ہے کہ ایک پورے ڈاکیومنٹ میں ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ اچھا عزیر، آپ نے بات کی ریگولیشن کی، اور یہ تو ایک پتہ نہیں کب سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں، بلکہ قانون کے اوپر قانون کے اوپر قانون ہوتا ہے ہمارے ہاں، اور یہ بھی ایک طرح سے ایک کرپشن کی وہیکل بن جاتی ہے۔ اور میں ایک مثال دیتا ہوں، کچھ سال پہلے میں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹیلکو کمپنی کے CEO کے ساتھ، ٹھیک ہے، وی ور ایٹ اے پبلک ایونٹ، لیکن وہ کافی کھل کے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر ایک چیز کے اوپر ہم آپ کے پاس 10 قانون بیٹھے گئے ہیں، آپ کچھ بھی کریں گے کسی نہ کسی قانون کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، رائٹ، نو میٹر واٹ یو ڈو۔
تو یہ بھی ایک کرپشن کا ایک طریقہ بن سکتا ہے نا عزیر، کہ میں کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا ریگولیٹری اتھارٹی میں بیٹھا ہوں، مجھے لگتا ہے یار اس بندے سے میں نے کسی طرح سے پیسے نکالنے ہیں، تو میں پھر ڈھونڈوں گا کہ یار اس بندے نے کہیں نہ کہیں یہ تو وائلیشن کی ہوگی. اینڈ یہ بھی ایک فیکٹر ہے اوور ریگولیشن کا، رائٹ. اور اس کے ساتھ پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میرے اوپر انکوائری کر دی، میں کیا کروں گا؟ میں کیا کورٹ کے پاس جاؤں گا؟ ہاں، کیونکہ کورٹ میں جو ہوتا ہے وہ پھر آپ کے سامنے ہے. انڈیا میں جو لائسنس راج تھا وہ یہی تھا، لائسنس راج. 100% زرار میں آپ سے اتفاق کروں گا، بلکہ اگزامپل دے دیتا ہوں. میں واشنگٹن ڈی سی میں رہتا ہوں. پچھلے سال ڈی سی میں ایک سٹی کاؤنسل ممبر کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے اور اس کو ہٹا دیا گیا کاؤنسل سے، کیونکہ جسٹس ڈپارٹمنٹ شہر کا جو تھا اس انڈیپینڈنٹ تھا، اس نے ایکٹیویٹی کی. جب بات نکلی پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا آڈیٹر جنرل، جو کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ میں بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، وہ انسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. نیب کا ذکر آپ پہلے ہی کر رہے تھے اور کورٹ کا ذکر بھی آپ نے کر دیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن تو انسان جہاں گورنمنٹ چلتی ہے دنیا کے ہر ملک میں وہاں ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نظام میں جسٹس نہیں ہے، آپ کے نظام میں آڈٹ اور اکاؤنٹیبلٹی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کو سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پتہ ہے عزیر، ہم نے اتنی دفعہ ان مسئلوں کی شناخت کی ہے کہ ایک طرح سے یار آج بات عجیب لگتا ہے بات کرتے ہوئے. تو ایک بہت ہی معصومانہ سوال ہوگا اس بریک کے بعد، ٹالریٹڈ، کیونکہ وہ یہی ہے کہ یار جب ہمیں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے ہم آخرکار کیوں نہیں کرتے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیں، کیا کریں؟ وہی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کی بات کو آگے بھی لاتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا، اب عزیر ہم جانتے ہیں کہ ہر دوسرے تیسرے سال یا کبھی کبھی ہر 5ویں سال ایک اکنامک کرائسس پاکستان میں کسی نہ کسی نوعیت کا آنا ہی ہے. اچھا، جب وہ کرائسس آتا ہے اس کے دوران اور اس کے بعد پی ایم سے لے کے پی این تک سب کہتے ہیں کہ سر ریفارمز کی ضرورت ہے، بڑے سویپنگ ریفارمز کی ضرورت ہے، اس دفعہ ہم ریفارم کریں گے ہی کریں گے. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سچ ہوتا تو کچھ نہیں ہے. تو ابھی میں پڑھا تھا خرم حسین کا ایک کافی مایوس کن آرٹیکل تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ یار ریاست نے آخر کا تعین کر ہی لیا ہے کہ کوئی یہ جو مسئلے مسائل ہیں ہمارے یہ ایسے ہی رہیں گے، ہم صرف اپنے آپ کو مزید طاقتور ہی کر سکتے ہیں، مطلب کہ اسٹیٹ کو مزید ہارڈ کیا جائے تو ایسے ہی ہم چلا سکتے ہیں. کون سا کوئی ایسا کرائسس بچا ہے عزیر جس کے بعد ایک ایکچول ویک اپ کال آئے، اور صرف ویک اپ کال نہیں، ویک اپ کے بعد آپ پھر سنوز بٹن دبا کے دوبارہ نہ سو جائیں اور ایکچولی ریفارمز کی طرف جائیں؟ آپ کو کوئی ایسی چیز ہورائزن پہ نظر آتی ہے؟ ہورائزن پہ تو نظر نہیں آتی. آئی تھنک پچھلے 3 سال میں کافی قریب آ گئے تھے اس مومنٹ کے، جس مومنٹ پہ ملک جو ہے وہ دیوالی کے قریب تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیل آؤٹ نہیں آئے گا. شاید وہی ایک چیز رہ گئی ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے چینج نہیں ہوئی. باقی تو عادت یہ ہو گئی ہے کہ جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے پاکستان، دنیا کا واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے، 250 ملین لوگ ہیں، تو حالات خراب ہوں گے تو دنیا میں بچا لے گی. یہی پاکستان کے اشرافیہ اور رولنگ کلاس کا میسج ہوتا ہے جب پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے آج جیسے میں شہباز رانا کی ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ چائنیز کمپنیز کو بولا ہے کہ ہم آپ کی فیکٹری میں کیمرہ لگائیں گے، تو ایف بی آر سے کوئی پوچھے کہ جی انارکلی بازار اور پاکستان کے جو باقی بازار ہیں جہاں سے تاجر ٹیکس نہیں دیتے وہاں ہاتھ کیوں نہیں ڈلتا؟ جودھیا بازار میں کوئی کیمرے نہیں ہے، ہاتھ کیوں ڈلتا ہے فارمل بزنسز پر ہی؟ بالکل بالکل. اچھا، آپ نے بات کی جیو اسٹریٹجک امپورٹنس کی، چائنا کی بھی. ہمارا ایک جو کافی بڑا انحصار ہے وہ عرب ملکوں پہ اور خاص کر کے سعودی عرب پہ بھی ہے. جب ہم ڈیفالٹ سے بھی ہم نے اوائڈ کیا تو ہمیں سعودی عرب کی، چین کی مدد درکار تھی آئی ایم ایف کے علاوہ. ابھی ہم نے دیکھا ہے پچھلے یہ 2-2.5 سال میں کہ شہباز شریف صاحب آرمی چیف جو ہیں وہ ہر دوسرے دن ایم بی ایس صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ڈیلیگیشنز یہاں آتے ہیں، بہت سارے ایم او یوز سائن ہوئے ہیں کچھ. تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہم اس میں کوئی ریئل موومنٹ دیکھ رہے ہیں یا یہ وعدے اقرار جو ہیں یہ چل رہے ہیں؟ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز فار ایز سعودی عربیہ از کنسرنڈ؟ اس پہ دیکھیں جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ تو کافی گہرا اور ہوگا، اور اگر غزہ کی جو یو این ریزولوشن کے بعد اگر باتیں آگے بڑھتی ہیں تو شاید پاکستان کو جیو پولیٹیکل رینٹس بھی واپس مل جائیں جو کہ افغان جہاد میں ملتے تھے یا سیٹو سینٹو یا وار آن ٹیرر کے بعد ملتے تھے.
لیکن کیا اس سے پاکستان کے جو کور مسائل ہیں وہ حل ہوں گے؟ بالکل بھی نہیں. کیا سعودی عرب زیادہ انویسٹ کرے گا پاکستان میں؟ اس کی وجہ سے میرے نزدیک بالکل بھی نہیں. کیونکہ دیکھیں جی سی سی بالخصوص سعودی عرب، یو اے ای اور قطر کا میسج پاکستان کو کافی سالوں سے اب یہ ہے کہ ہم اپنے ممالک میں گڈ گورننس ریفارم کر رہے ہیں، ہم اپنے ممالک میں اپنے شہریوں سے ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، انرجی ریفارم کر رہے ہیں، گڈ گورننس اور ای گورننس کی طرف جا رہے ہیں. آپ بھی وہ کام کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ سعودی عرب اپنے لوگوں سے ٹیکس اکٹھا کرے اور پاکستان کی اشرافیہ جو کہ خود ریفارم نہیں کرنا چاہتی اس کو فری میں پیسے دیتی رہے. میرا 3-4 سال سے یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو اکنامک بنیاد پہ سعودی عرب یا قطر یا یو اے ای سے تعلقات گہرے کرنے ہیں تو پاکستان کو بھی اسی طرح کے ریفارمز کرنا ہوں گے جو کہ سعودی عرب، قطر اور یو اے ای میں ہو رہے ہیں. اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی ایک بڑی نیرو ریلیشن شپ رہے گی، چاہے اس پہ آپ ڈیفینس پیکٹ سائن کر لیں یا کچھ اور کر لیں. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے عزیر، اب اگین جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، ہماری یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے کئی ماہ میں ہماری جیو پولیٹیکل امپورٹنس کم از کم دنیا کے سامنے بڑھ گئی ہے، اینڈ اٹ از لارجلی بیسڈ آن ملٹری اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں سعودی عربیہ، جی سی سی، قطر کے بارے میں، یہ تو باقی ممالک میں بھی اپلائی ہو سکتا ہے نا. جیسے ہم مانا کہ ہم نے آذربائیجان کے پاس وہ JF-17 آئیں گئے ہیں، دیر آر ملٹری ایکسپورٹس آر ٹیکنگ پلیس، لیکن اس جیو اسٹریٹجک کلاؤٹ کو اکنامک کلاؤٹ میں ٹرانسفارم کرنے کے لیے اگین ہم گھوم پھر کر بعد میں واپس بھی آ جاتے ہیں ریفارمز پر. تو اگر ہم سعودی کی بات کریں، فرض کریں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئل فیسلٹی اور رول اوور اور لون سے ریلیشن شپ آگے بڑھے. ابھی میں پڑھ رہا تھا محمد اورنگزیب جو وزیر خزانہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل $10 بلین انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم کوئی ایسی پروڈکٹ ان کو دکھائیں جس میں وہ واقعی انویسٹ کر سکیں. ایسی بالٹی کو پانی زمین پہ تو نہیں پھینکنی نا، کسی چینل کے تھرو جانی ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ کون سے سیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ لیٹس ایزیوم کہ کچھ حد تک ریفارمز ہو جائیں، وہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے سیکٹرز ہیں؟ کارپوریٹ فارمنگ کی بات ہوئی، مائننگ کی بات ہوئی. جی اس پہ دیکھیں بہت سارے ایریاز ہیں جو پاکستانی پالیسی میکرز کو فوکس کرنا ہوگا. وہ $10 ارب پہ نہیں بلکہ $10 ملین پر، کہ وہ $10 ملین کے 10-20 پروجیکٹ پہلے آئیڈینٹیفائی کریں. اس میں کیا سیکٹرز ہیں؟ آپ شرم فارمنگ دیکھ لیں، بھارت آپ کے پڑوس میں ملک ہے، آپ صرف گجرات شرم فارمنگ گوگل کریں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ گجرات کا جھینگا جو ہے وہ یو اے ای اور قطر اور باقی جی سی سی میں کتنی تیزی سے جاتا ہے. آپ تو اور بھی قریب ہیں، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ اسی انٹرویو میں اورنگزیب صاحب نے ایک فٹ بال مینوفیکچرر جو سیالکوٹ سے ہے اس کی بات کی، وہاں سے انویسٹمنٹ ہوئی. یہ اسی طرح کی انویسٹمنٹ آپ سرجیکل انسٹرومنٹس میں کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے موٹے ڈیفینس کے کو پروڈکشن میں بھی انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. اس کے لیے لیکن ضروری یہ ہے کہ تھوڑا ریئلسٹک ہونا ہوگا کہ قطرہ قطرہ بنتا ہے پانی، ٹھیک ہے. اور پاکستان کے رولنگ کلاس کو عادت لگ گئی ہے کہ 10 بلین کی ریفائنری لگے گی، ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ایک بڑی سی مائن کھلے گی، اس سے $25 ارب آ جائیں گے، ملک کی تقدیر بدل جائے گی. ملک کی تقدیر جو ہے وہ 1-1, 2-2, 3-3 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ سے ہوگی. اور اس پہ آپ کو 2 چیزوں پہ فوکس کرنا ہوگا. ایک ایسے سیکٹر جہاں ڈائریکٹ ایکسپورٹ اورینٹڈ جاب کریشن ہو، اور دوسرے ایسے سیکٹر جہاں پہ آپ انرجی ریفارم کر کے مینوفیکچرنگ کو پروموٹ کر سکیں ایکسپورٹس کے لیے. مارکیٹ سیکنگ ایف ڈی آئی کی طرف اگر آپ جائیں گے، یعنی کہ کسی نے فیکٹری لگا کے آپ کو پیمپرز بیچنا شروع کر دیے یا کوکا کولا کی کوئی نئی فیکٹری لگ گئی، اس سے ملک کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا چھوٹے چھوٹے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں فائدہ ہوگا آپ کا. صحیح ہے. مطلب کہ یہ جو ہماری سوچ ہے نا کہ یار ایک پروجیکٹ ہوگا وہ چینجر ہوگا، اور بس ایک دفعہ یہاں سے آئل فیلڈ میں سے گیس نکل آئی تو بس یار بس ملک. اس کی بھی وجہ ہے، وہ میں بعد میں بتا سکتا ہوں کہ بڑے پروجیکٹس کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں اشرافیہ کو. I think I know why. لیکن چلے ایک وقفہ لیتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. IMF کی رپورٹ اور اصلاحات کا امکان، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں عزیر یونس صاحب سے. عزیر یونس صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی وقفے سے پہلے کہ جی بڑے بڑے پروجیکٹس کی بجائے اگر آپ چھوٹے چھوٹے انویسٹمنٹ کے وینیوز تلاش کریں تو قطرہ قطرہ دریا بن جائے گا. اب میں آپ اپنے ایک بیوروکریٹ کی سیٹ پہ یا فیصلہ ساز کی سیٹ پہ بیٹھ کے اگر دیکھوں
تو بڑے بڑے پروجیکٹس میں کیوں بناؤں گا؟ ایک تو یہ ہے کہ مونومنٹل پروجیکٹس دور سے نظر آتے ہیں، عوام پہ روب پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں واہ جی واہ کیا آپ نے موٹر وے بنائی ہے، واہ جی واہ کیا میٹرو بس کا پروجیکٹ ہے اور آپ مونو ریل لے کے آ گئے ہیں، نظر آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ $10 کروڑ میں یہ پروجیکٹ بنا دوں گا تو وہ حساب لگائیں گے کہ 40 تے ساڑی جیب سے جان گے، 60 روپے تسی کی بناؤ گے۔ یہ ہر ٹھیکے میں، ہر بڑے پروجیکٹ میں یہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو جب مجھے اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرنے پہ مجھے پتہ ہے کوئی نہیں روک رہا، تو میں کیوں انٹرسٹڈ ہوں گا ریفارم میں؟ میں تو اپنا بوٹی دیکھوں گا نا۔ بالکل ٹھیک بات کی آپ نے وسط صاحب، اور اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی یہ ہے کہ جو آپ کے پارلیمان میں، آپ کی پروونشل اسمبلیز میں، آپ کی بیوروکریسی میں اور آپ کے بڑے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس پورے سٹیٹس کو سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو پاکستان میں سوال میں ہمیشہ لوگوں سے یہی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو سٹیٹس کو، یعنی کہ آج کے جو حالات ہیں ان سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ ان حالات کو کیوں بدلیں گے؟ اور پاکستان میں سب سے بڑا المیہ ہے ہی یہ کہ پاکستان کا نظام ایک طرح سے جو ہے وہ ایک کلیپٹوکریسی، یعنی کہ ایک ایسا سسٹم جہاں اشرافیہ صرف پیسے بنا رہی ہے اپنے لیے اور اپنا فائدہ دیکھ رہی ہے، وہ بن چکا ہے۔ اس کا جمہوریت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا آمریت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا ایک سسٹم جو بن چکا ہے اس سے لینا دینا ہے۔ کیونکہ دیکھیں چین کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، لیکن وہاں کی اشرافیہ نے فیصلہ کیا کہ چین کی جو 200 سال کی جو بزدلی جسے وہ سمجھتے ہیں یا اس کی جو بے عزتی کی گئی ہے دنیا میں، اسے ختم کرنا ہے۔ جاپان جمہوریت ہے، ورلڈ وار 2 کے بعد اس میں جمہوریت تھی، انہوں نے کہا کہ جنگ کے بعد ملک کو بڑھا کے آگے لے کے چلنا ہے، اپنے لوگوں کی بھلائی کرنی ہے، تو اس کی اشرافیہ نے وہ کام کیا۔ پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ صرف اپنے ہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے 70 سال سے کام کر رہی ہے، پورے ملک کا انہوں نے آج تک نہیں سوچا۔ اور میرا خیال ہے کہ باٹم لائن یہی ہے، باٹم لائن یہی ہے، اور انفیکٹ جو اس رپورٹ کی روح ہے وہ آپ نے اور عزیر نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ امین آسان الفاظ میں اگر میرا کام ہے اسلحہ فروخت کرنا، میں جنگیں بھی ایجاد کروں گا، نہیں تو جنگیں بھی ایجاد کروں گا، اور میرے امن پسند ہونا تو میرے لیے پھر گھاٹے کا پاگل پانا ہے۔ مطلب میں کیا اپنے میری مرسیڈیز کا کیا ہوگا؟ مطلب میں اگر یونیورسل ایجوکیشن پہ اگر بجٹ کا غیر ملکی امدادی لے کے 30%، جی آج اس سال 30% ایجوکیشن پہ خرچ ہوگا، 10 سال بعد ایک نئی جنریشن تیار ہو جائے گی، لیکن کیوں وہ مجھ سے گریبان پکڑے گی کہ یار ہمیں یہ بھی چاہیے، تو میں اس کو شعور ہی کیوں دوں؟ یار 10 سال تک تو بات ہی نہیں پہنچے گی جب میں سوچ ہی رہا ہوں اگلے 10 دن اور اگلے 10 ماہ کا۔ میں صرف ایک چھوٹی سی بات یاد کرنا چاہ رہا ہوں، عزیر نے جو کچھ کہا کہ ہمارے ہاں یہ جو جیسے چین کی انہوں نے بات کی، ایک بنائن ڈکٹیٹرشپ جو اچھے خیالات لے کر آئے گا، سسٹم کو ٹھیک کرے گا ڈنڈے سے، یہ خواہشات بھی ہم نے کئی دفعہ آزما کے دیکھ لی ہے۔ I think what Uzair is saying is slightly different. وہ صرف انہوں نے کہا کہ چین کی یہ مثال ہے، جاپان کی بھی انہوں نے مثال دی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کچھ لوگوں کی یہ خواہش رہی ہے کہ ایک ڈنڈے والا بندہ آئے گا اور نظام کو سیدھا کرے گا، اور وہ خواہش ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے بار بار۔ تو اس طرف جانے سے پہلے بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی وہاں جا بھی نہیں رہا تھا، عزیر یقیناً وہاں پہ جا نہیں رہا تھا، بات ہو رہی تھی نیشنل ول، نیشنل ایفرٹ اور نیشنل انسٹیٹیوشن، اور نیشنل ایلیٹس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں سر، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ اٹ از اے لٹل شارٹ سائٹڈ کہ ہم کہیں کہ ایک ڈنڈے والا، سر پورے نظام کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور پوری اشرافیہ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں راستہ بدلنا ہے۔ انفیکٹ یہ ایک شارٹ کٹ ہے کہ ہم کسی ایک بندے یا کسی ایک ادارے کو کہیں، اٹ از اے کلیکٹیو ڈکے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں وہ تو پھر ایک بہت ہی لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن بہرحال آج کے لیے وقت کم ختم ہو جاتا ہے۔ اجازت، خدا حافظ۔